دیا. یار عجیب بات ہے, رب کو مان کر بھی یہ لعین ہے. اللہ کی توحید کا اقرار کر کے, رب کی وحدانیت پہ قائم ہو کے, اللہ کی توحید اور رب کی وحدانیت پہ مضبوطی سے کھڑا ہو کر بھی یہ لعین ہے, مردود ہے, قیامت تک بدبخت ہے. اس کے گلے میں لعنت کا داؤ ڈالا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کو تو مان رہا ہے, لیکن اس کے نائب کا, اس کے خلیفہ کا, اس کے نبی کا, حضرت انسان کا, آدم کا انکار کر رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا اگر صرف رب کو ماننا کافی تھا تو پھر ابلیس سے بڑا مومن کوئی نہیں, پھر اس سے بڑا موحد کوئی نہیں, پھر اس سے بڑا توحیدی کوئی نہیں. لیکن عرض یہ ہے رب کو ماننا تب تک قابل قبول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنا, بھائی ہندو بھی کہہ رہے ہیں ایک ایشور ہے, ایک چھوٹے موٹے رام ہیں, کرشن ہیں, چھوٹے موٹے بھگوان ہیں, اور ان سب کے اوپر ایک ایشور ہے, وہ اوم ہے. یہ سناتنی دھرم کا قدیم عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں ایک ایشور ہے, سب چھوٹے موٹے بھگوانوں کے اوپر ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے, وہی زمین و آسمان بنانے والا ہے, وہی کائنات کا خالق و مالک ہے, وہی ایک قوت ایسی ہے جس کو وہ ایشور کہہ کر پکار رہے ہیں. تو عرض یہ ہے, یہ آپ لینے دیں بھائی. عیسائی بھی کہہ رہے ہیں ایک گاڈ ہے, سپر پاور ایک ہے, مریم کا بھی وہی رب ہے, عیسیٰ کا بھی وہی رب ہے. یہودی بھی کہہ رہے ہیں ایک رب ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, جو بنی اسرائیل کو فضیلتیں عطا فرمانے والا ہے, جو فرعون کو غرق کرنے والا ہے. سکھ بھی کہہ رہے ہیں ایک رب ہے جو گرو نانک کا بھی رب ہے. اب یہ اگر ایک کو ماننا تھا وہ تو سب نے مان لیا, کسی نے کسی نظریے سے مانا, کسی نے کسی لفظ سے مانا, کسی نے کسی طریقے سے مانا, لیکن مان سب نے لیا. اب سوال یہ ہے یہ اس کو مان کر بھی سب کافر کیوں ہیں, یہ اس کو مان کر بھی سب مشرک کیوں ہیں, یہ اس کو مان کر بھی سب جہنمی کیوں ہیں؟ تو ثابت ہوا لا الہ الا اللہ کہہ دینا تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک توحید کے عقیدے پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگ جائے. لا الہ الا اللہ کہنا تب تک کامل نہیں ہے جب تک عقیدہ توحید پر رسالت محمدی کی مہر نہ لگے. کیونکہ یاد رہے حضرات محترم, لا الہ الا اللہ ایک خبر ہے, محمد الرسول اللہ اس خبر کا مخبر ہے. لا الہ الا اللہ ایک دعوت ہے, محمد الرسول اللہ اس دعوت کا داعی ہے. لا الہ الا اللہ ایک ارشاد ہے, محمد الرسول اللہ اس ارشاد کا مرشد ہے. جب تک لا الہ الا اللہ پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگے تب تک ایمان وجود میں نہیں آ سکتا. اور عرض یہ ہے, میں نے کہا اگر کسی نے رب کو جانا, اگر کسی نے رب کو مانا, اگر کسی نے رب کو پہچانا, فقط ذات مصطفیٰ کے حوالے سے, فقط محبوب کے وسیلے سے. نہیں تو رب کو دیکھا کس نے تک؟ نہ آج کسی نے دیکھا ہے, نہ 1400 سال پہلے والوں نے دیکھا تھا. ہم سے کوئی پوچھے آپ نے کیسے مانا, بن دیکھے, بن سنے, بن سمجھے, بن محسوس کیے رب کو کیسے مان لیا؟ اب اگر ہم سے سوال ہو, وہی سوال 1400 سال پہلے ان سے کریں, ابو بکر سے کریں, عمر سے کریں, عثمان سے کریں, حیدر کرار سے کریں, بلال سے, سلمان سے, ابو ذر سے, طلحہ و زبیر سے, عمار ابن یاسر سے کریں, آپ نے کیسے مانا؟ اب جو جواب وہ دیں گے, نہ دیکھا انہوں نے, نہ سنا انہوں نے, نہ سمجھا انہوں نے, نہ محسوس انہوں نے کیا. ان سے پوچھتے ہیں کیسے مانا؟ وہ کہتے ہیں دیکھ کر حسن محمد کا خدا مان لیا, دیکھ کر حسن محمد کا خدا مان لیا. جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا. دیکھ کر حسن محمد کا خدا مان لیا, جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا. اور جس نے کھائی ہے کفے پائے محمد کی قسم, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد
جس نے کھائی ہے کفے پائے محمد کی قسم، میں نے انوار اسے اپنا خدا مان لیا، اور میں نے ایک حسن کو دیکھا تو پکار اٹھا۔ مولا علی فرما رہے ہیں، ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، میں نے ایک حسن کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا، اس نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا۔ میں نے ایک حسن کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا، اس نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا۔ تو میں نے عرض کیا جس نے بھی رب کو مانا فقط محبوب کے حوالے سے، اور جس نے دیکھا، اب دیکھنے والوں کی بات کریں، اگر کسی نے اس کو دیکھا فقط یار کی صورت میں، فقط مصطفیٰ کے پیکر میں دیکھا۔ مشکات کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق جمال مصطفیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ اب ذرا ہمیں بھی بتائیے جس کو آپ نے دیکھا ہے وہ خدا کیسا ہے؟ بھائی جس کو آپ نے دیکھا ہے ہمیں بھی بتائیے وہ خدا، کیونکہ ہر عاشق کے عشق کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ معشوق کو دیکھے، بھائی فطری تقاضا، ہر محب کی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو دیکھے، ہر عابد کی عبادت کا تقاضا ہے کہ معبود کو دیکھے، ہر ساجد کے سجدوں کا تقاضا ہے کہ مسجود کو دیکھے، ہر ذاکر کے ذکر کا تقاضا ہے کہ مذکور کو دیکھے، ہر طالب کی طلب کا تقاضا ہے کہ مطلوب کو دیکھے۔ یہی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ اب ذرا ہمیں بھی بتائیے جس کو آپ نے دیکھا ہے وہ خدا کیسا؟ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بھائی جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ابوبکر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ بے صورت ہے، لامکاں ہے، صورت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، ادراک سے پاک ہے، لا تدرک الابصار ہے، غنی عن العالمین ہے، بے مثل و بے مثال ہے، بے چون و بے چگون ہے، بے شبہ بے نمون ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، علی کل شیء محیط ہے۔ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سنا نہیں جا سکتا، اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جواب تو یہ بنتا تھا، لیکن میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اٹھائیے مشکات، فرمایا یا ابا بکر انظر الی، اے ابو بکر میری طرف دیکھ، انظر الی میری طرف دیکھ۔ بھائی سوال کیا ہے؟ سوال ہے میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، جواب کیا آ رہا ہے؟ مجھے دیکھ، اولاد و رنج کی باتوں میں کیا ہے، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں کیا ہے۔ انظر الی، اے ابو بکر میری طرف دیکھ۔ کیوں؟ فرمایا انی میرا تو رحمان، بے شک میں رحمان کا آئینہ ہوں، بے شک میں اللہ کا آئینہ ہوں۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو۔ فرمایا انی میرا تو رحمان، بے شک میں اس کا آئینہ۔ اب یہ آئینہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئینہ کیوں فرمایا؟ حسین جو ہوتا ہے، حسین بلا تشبیہ و بلا مثال، حسین ماہ جبین سونا، حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے آئینے کا انتظام کرتا ہے، حسین اپنا حسن دیکھنے کے لیے شیشے کا اہتمام، انداز اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ حسین اپنا حسن دیکھنے کے لیے آئینے کا انتظام کرتا ہے، شیشے کا اہتمام کرتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کا آئینہ ہوں۔ میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ معراج مصطفیٰ ہے کیا؟ ایک جملے میں اگر عرض کیا جائے تو اس حسن مطلق نے، مالک حقیقی نے، خالق تحقیقی نے، ذات لم یزلی نے اپنا حسن، اپنی صفات، بلکہ اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے کے لیے محمد عربی کے حسن کے آئینے کا انتظام۔ اس نے اپنا حسن دیکھنے کے لیے، اچھا اپنا حسن خود دیکھنے کے لیے اور مخلوق کو دکھانے کے لیے، خود دیکھنے کے لیے اور مخلوق کو دکھانے کے لیے
محمد عربی کے حسن کے آئینے کا انتظام کیا اور فرمایا آؤ جو مجھے دیکھنا چاہتے ہو، آؤ جو میرے دیدار کے طالب ہو، آؤ جو میری زیارت کے مشتاق ہو، آؤ جو مجھے دیکھنے کے متمنی ہو، مجھے تو دیکھا نہیں جا سکتا، آؤ اس کو دیکھو جس کو میں دیکھتا ہوں، اور قد نرا فرماتا ہوں، آؤ اس کو دیکھو، میں نے آئینہ محمد بنایا، میں نے آئینہ مصطفیٰ بنایا ہے۔ یہ صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاتح قادیانیت سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڈ چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کس خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو بیان، صورت اور بے صورت کا مسئلہ بیان فرمایا، وحدت الوجود کا حسن آپ فرماتے ہیں یہ صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت۔ اب یہ صرف دیکھنے والوں کی بات ہے، انیاں دی گل ہے، انیاں دی نہیں، انیاں دی اپاں کیتی کدی، دیکھنے والیاں دی گل جنہاں یار دی صورت وچ بے صورت نو دیکھیا اور ویکھ کے سیاںیا، فرمایا یہ صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت بھٹیاں جد گڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شام تھی شاناں سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بریاں، یہ صورت شالا پیش نظر، راوے وقت نزا تے روز حشر، بچ حشر دے کل جد تھی سی گزر، سب گھوٹیاں تھی سن دد کھریاں، دسے صورت راہ بے صورت دا، یہ راز ہے عین حقیقت دا، پر اتھے کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے، لکھ واری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت بکاندیاں تے، شالا وط بھی آمن کو گھڑیاں، سبحان اللہ، ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھاں میرے علی، کتھاں تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھاں جا رہیاں، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔